اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسول الی امم طرف امتوں کی من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو پکڑا بِالْبَأْسَاءِ سختی میں وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ اصول بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، نبیوں نے ان کو دعوت و تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، تو وہ نہیں مانے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی اور تکلیف میں۔ تو یہاں پہ یہ بھی دیکھیں گے جب سختی، تکلیف، پریشانی آتی ہے، مال کے اندر نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ بیماری آ جاتی ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ حالات اللہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ میرا بندہ جو تھوڑا سا مجھ سے دور ہو گیا یا دور ہونے والا ہے، اللہ اس کو پہلے، اللہ انسان سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ دور نہ جائے۔ اب یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی تو یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ سے یہی شکایت کی تھی نا، ناراض ہو کے چلے تھے کہ اللہ یہ لوگوں کو تو نے ہدایت دے دی، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے یونس علیہ السلام ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے بندوں کو، تو میں کیسے ان کو عذاب دے دوں؟ اگر یہ توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ وہ گڑھے کی بھی پھر ایک گڑھے والے کے پاس، کمار کے پاس بھیجا۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے نکلے تو ان کو کہاں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پہ ایک کمار ہے وہ برتن بناتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور وہ جو برتن بنا رہا ہوگا اسے کہنا اس برتن کو توڑ دے۔ وہ وہاں پہ گئے، وہاں پہ جا کے ایک کمہار جو اس نے برتن بنا رہا تھا، برتن بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو کہا کہ اس برتن کو آپ توڑ دیں۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اتنی محنت کر کے اس کو بنایا ہے، پھر اتنی محنت کی ہے، اس کو مضبوط بنایا ہے، اور میں خود بنا کے کیسے توڑ دوں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یونس علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں توڑا یہ برتن؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی میں تمہارے سوال کا جواب یہی ہے کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ ان کو میں نے کیوں ہدایت دے دی، کیوں جو ہے ان کے اوپر عذاب نہیں تمہاری قوم پہ نازل کیا؟ اس لیے کہ میں اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں نے ان کو خود بنایا، میں کیسے ان کو عذاب دوں؟ اگر انہوں نے توبہ کر لی تھی تو میں کیسے ان کو عذاب دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ، وہ حدیث میں بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ منتظر ہوتے ہیں ہر دن اللہ تعالیٰ منتظر ہوتے ہیں کہ گناہ گار جو ہے، گناہ کرنے والا، گناہ کرنے والی اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ صبح بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، رات کو بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن گناہ کرنے والے رات کو ہی اللہ کی طرف توبہ کر لیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 100 کے قاتل کو بھی 100 قتل کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا کہ اس نے پکی سچی توبہ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حالات آتے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب حالات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حالات آگے تو حالات میں پھر ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارے اوپر فلاں نے کچھ کیا۔ اب زندگی سیدھی تو نہیں گزرنی نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہمارے اوپر اس طرح کی سختیاں نہیں ہیں جس طرح کے پہلے لوگوں پہ تھی، اسلام قبول کرتے تھے، ہمارے اوپر وہ تو نہیں حالات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بیماری دے دی، کبھی مال کے اندر نقصان دے دیا، کبھی جان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے نا، پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذْنَاهُمْ ہم نے ان کو پکڑا بِالْبَأْسَاءِ سختی اور تکلیف میں، اس لیے پکڑا کہ شاید وہ اللہ کی طرف گریہ وزاری کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف گریہ وزاری کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا پھر کیوں نہ اِذْ جَاءَهُمْ جب ان کے پاس آیا بَأْسُنَا ہمارا عذاب یا ہماری سختی یا ہماری پکڑ آئی، تَضَرَّعُوا تو وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر اتنے سخت حالات آئے پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ کیوں نہیں رجوع کیا اللہ کی طرف؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے والے تھے کہ ہمارے اوپر یہ حالات آنے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ہدایت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَا اور راستہ کر دیا لَهُمُ الشَّيْطَانُ ان کے لیے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شیطان نے ان کے اعمال جو تھے ان کی نظروں میں راستہ کر دیے کہ تم صحیح عمل کر رہے ہو
تم صحیح کر رہے ہو. شیطان کہنے لگا کہ یہ تمہاری راہ جو ہے صحیح راہ ہے، یعنی وہ غلط رستے پہ تھے، کافر تھے، مشرک تھے. اللہ نے ان کے اوپر حالات بھیجے شاید یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو صحیح رستے پہ ہیں، یا اپنی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. اللہ فرماتے فلما نسو، پھر وہ بلا بیٹھے ما ذکروا بھی، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، حق بات کی، اس کو بلا بیٹھے. فتحنا، تو ہم نے کھول دیے، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے. اب یہ نافرمان تھے اللہ کی، یعنی شرک کرنے والے بھی تھے، نافرمان بھی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے. کس چیز کے؟ ہر طرح سے ان کو فراوانی عطا فرما دی. اب ہم نعمتیں تو نہیں کہہ سکتے، کافر تھے، کافروں کے لیے آسائشیں دی، یعنی جس چیز میں ہاتھ ڈالتے سمجھے وہ کہتے ہیں وہ سونا بن جاتی. ہر طرف سے ان کو صحتیں بھی، اولادیں بھی، رزق میں برکتیں بھی، یعنی کہ یہ ساری فراوانی کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ مال آزمائش ہے، اللہ نے ان کو اتنا کھلا دیا تاکہ یہ سارے اس میں لگ جائیں، اور پھر یہ ان کا خاتمہ بھی اسی چیز پہ ہو. ڈیل دے دی، وہ کیا کہتے ہیں نا، ڈیل دے دی. ان کے رستے جو تھے ان کو جیسے کہتے ہیں کہ کھلا چھوڑ دیا ان کو. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دروازے کھول دیے. کل حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فارغ ہو، جب وہ خوش ہوئے بما، اس پر، اوتو، جو ان کو دیا گیا، اخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑا. اللہ فرماتے ہیں وہ ان ساری چیزوں میں لگ گئے جو اتنی آسائشیں دی تھی ان کو، ہر طرف سے خوشحالیاں دی تھی، وہ اس میں خوب مگن ہو گئے. تو پھر ہم نے ان کو پکڑا بغتتاً، اچانک. اب یہ کسی چیز کے جو غربت ہوتی ہے حد سے زیادہ، یا حد سے زیادہ بیماری ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ انسان جو ہے کسی وقت اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے، اللہ کے نشکری والے الفاظ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی بیمار سے جو ہے وہ اسے پوچھا جاتا ہے نا، حدیث کا مفہوم کہ کسی بیمار سے جب پوچھا جاتا ہے کس حال میں ہو، تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، یعنی اچھے الفاظ ادا کرتا ہے. تو یہی کہتا ہے کہ میں کافی یعنی بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کو شامل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شکر کی وجہ سے، اس حال کی وجہ سے، اس طرح کی بات کہنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں اللہ نے شفا لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو پہلے سے بھی زیادہ تندرست کر دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ طاقت والا بنا دیتے ہیں. لیکن اگر اس کی موت لکھی ہے کہ اس نے اس بیماری میں چلے ہی جانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی ہے تو مشکل کام ہے، اللہ معاف کرے، نہ ہم بیماری برداشت کر سکتے ہیں نہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہی کرنی چاہیے جو ہر وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں اور بلائیاں عطا فرما. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہر طرف سے فراوانی کر دی. پھر وہ خوش ہونے لگے، اپنی ساری چیزوں کے اندر لگ گئے، خوشحالیوں کے اندر لگ گئے. پھر اللہ نے ان کو پکڑا بغتتاً، اچانک. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس وقت وہ نا امید ہو گئے، اس وقت پھر وہ نا امید ہونے لگے. اللہ فرماتے پھر جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا، اللہ معاف کرے، تو پھر اللہ نہیں چھوڑتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ، پھر کاٹ ہی دی گئی، دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، جڑ ایسے لوگوں کی ظالموں جنہوں نے ظلم کیا تھا. جڑ ہی کاٹ دی. جڑ کیسے کاٹ دی؟ آپ نے دیکھا پوری کی پوری بستیاں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہمارے اوپر اس طرح عذاب نہیں آتے یہ، لیکن ہمارے اوپر اس طرح عذاب آتے ہیں کہ تسبیح کے دانے کی طرح، ایک عذاب پھر دوسرا. کبھی دیکھیں نا، کبھی کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، کبھی کچھ آ رہا ہے. آج کل جیسے یہ ڈینگی بخار بہت زیادہ ہے، کسی کے اوپر کسی طرح. تو یہ لیکن جو پہلی امتیں تھیں وہ اللہ نے ان کی جاڑی کاٹ دی، پوری کی پوری بستیاں، قومیں، ساری کی ساری اللہ نے تباہ و برباد کر دی. اللہ فرماتے اللہ نے ان کی جاڑ ہی کاٹ دی ایسے لوگوں کی. والحمدللہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہان والوں کا. اب دیکھیں یہ ایک چیز یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ان کی اللہ نے کافر و مشرکوں کی جڑ کاٹ دی. پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ والحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جو رب ہے سارے جہان والوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ برے لوگ سے یا کسی سے نجات مل جائے، تو پھر ہمیں اللہ کا طریقہ کہ اللہ نے
الحمدللہ کہنے کی کہا ہے کہ الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب فرعون سے نجات ملی تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا. تو یہ بھی ایک چیز بتائی گئی ہے. جیسے اب وہ جو کیا کہتے ہیں فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, یہ جو اسرائیل کر رہے ہیں, تو اگر نجات ملتی یعنی اول تو دعا کرنی چاہیے کہ ان کے لیے سارے دعا کریں, کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, عورتیں ہیں, کمزور ہیں, اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور اگر فتح ہو جائے تو برے لوگوں سے نجات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ان کے اللہ نے جڑ کاٹ دی ظالموں کی, والحمدللہ رب العالمین, اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان والوں کا. صدق اللہ العظیم.